فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه السلام. وفي حديث آخر سيأتي زمان على أمتي فيه ما بقي من القرآن إلا رسمه وما بقي من الإسلام إلا اسمه أو كما قال عليه السلام. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور دو احادیث الگ الگ مقام سے ہم نے آپ حضرات کو سنائی ہے۔ جتنا وقت دستیاب ہوگا اتنی بات عرض کر دیں گے۔ سیرت النبی کے اجلاسات کا ایک مقصد ہمارے اکابرین کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک یہ بھی تھا کہ لوگ بہت ساری بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو رہے تھے، بہت ساری ایسی چیزوں میں مبتلا ہو رہے تھے جو انسانوں کو کرنی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے بزرگوں نے میلاد النبی کے بجائے سیرت النبی کے جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا۔ کیونکہ میلاد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیدا ہونے کو ولادت سے جو ہے میلاد ہے۔ میلاد کا معنی ہے حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں تمام مسالک کے علماء کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی نہیں ہے۔ یہ کچھ عرصے سے لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر آمیزش کر دی ہے، ملاوٹ کر دی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوگا، ماضی میں اپنے بچپن میں یا اپنی جوانی کے ابتدائی حصوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پہلے بولتے تھے 12 فات 12 فات بولتے تھے۔ سنا کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ سنے تو سنے بولو، نہیں سنے تو نہیں سنے۔ 12 فات بولتے تھے نا۔ 12 فات جو ہے اصل 12 وفات ہے، وہ بولتے بولتے 12 فات ہو گیا۔ وہ 12 فات اس لیے بولتے تھے کیونکہ 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش کا نہیں، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے۔ اب جس کو خوشی ہو رہی ہے وہ خوشی منائے، حضور کی دنیا سے پردہ کرنے کی خوشی اگر کسی کو ہے تو منائے۔ ہمیں تو خوشی نہیں ہے، ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف چلے گئے۔ وہ وہاں زندہ ہیں، باحیات ہیں، اس پہ الگ مسائل ہیں، تفصیلی گفتگو ہوگی، الگ موضوع ہو جائے گا۔ لیکن ہم چونکہ سیرت النبی کے جلسے میں بیٹھے ہیں تو اس کے کچھ بدعات اور کچھ خرافات اور کچھ لوگوں کی آمیزش کو جاننا ضروری ہے۔ نہیں جانیں گے، دل بڑا کر کے نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے تو جاہل رہ جائیں گے۔ جاہل رہنا ہے تو آپ حضرات کی مرضی ہے، نہیں صحیح نالج ہونا ہے، صحیح علم ہونا ہے، دین کی بات ہونا ہے، حقیقی بات ہونا ہے، تو پھر دل بڑا کر کے، گردے بڑے کر کے سننا، سمجھنا اصل مقصد کیا تھا، یوم ولادت ہی کو کیوں منایا جانے لگا، اس کے پیچھے کی وجوہات جاننے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ فاسق و فاجر، شرابی و زانی بھی مسلمان اگر ہونا تب بھی وہ حضور سے اتنی محبت تو کرتا ہے کہ حضور کی دنیا میں آمد پر خوش ہوگا،
خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضور کا آنا خوشی کا دن نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ الحمدللہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن کب آئے یہ نہیں معلوم اپنے کو، کب آئے یہی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اچھا، جس کے ٹیکے پر یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ میں، بلکہ ان کی دوسری کتب سیرت کی، جو احمد رضا خان صاحب کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ 8 ایک میں ہے تاریخ، اور ایک میں 11 ہے، یا ایک میں 9 ہے، لیکن 12 کہیں بھی نہیں ہے۔ جس کے ٹیکے پر یہ سب چل رہا ہے زمانے میں، ان کی کتاب بھی اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو انہوں بھی یہ تاریخ لکھے ہیں۔ مقصد کسی کو اس عمل سے روکنا نہیں ہے، اس کے اندر کی جانے والی غلطیوں سے روکنا ہے، اس میں کی جانے والی بدعات اور رسوم و رواج اور خرافات سے روکنا ہے۔ مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر تم کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہے نا، تو پھر وہ کرو جو نبی کرے۔ سیدھی سی بات ہے نا۔ میرے ایک مرید بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، انہوں نے مجھے ایک حدیث بھیجی، تھوڑا سا انہوں جو ہے بریلویت کی طرف مائل ہیں اور میلاد وغیرہ کو بہت اہتمام سے مناتے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک حدیث بھیجی کہ حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 52 مرتبہ جو ہے میلاد النبی منایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حدیث بھیج دو، تو انہوں نے ایک حدیث بھیجی مجھے۔ حدیث کیا بھیجی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دیکھا گیا کہ حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ پیر کو روزہ کیوں رہتے ہیں؟ حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میں، بولو نا سب جنے، اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، میں نے نیچے جواب میں ان کو توہین نہیں کی، ان کا مذاق نہیں بنایا، میں نے ان کو جواب میں یہ جواب لکھا نیچے میسج کے اندر کہ بابا آپ کی بات بالکل درست ہے، اللہ مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہر پیر کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ محبت ہے تو پھر سال بھر مناؤ نا، ایک دن منانے کی کیا بات ہے؟ پھر سال میں ایک مرتبہ کہیں کو، پھر حضور تو ہر پیر کو منائے نا بھائی، تو ہم بھی ہر پیر کو منانا، سال میں ایک بار منا کے اپن یہ اصل میں یہ جو کلچر جو ہے نا یہ آیا یہودوں کے پاس سے، نصارہ کے پاس۔ ان لوگوں کے پاس جو ہے نا سال بھر اماں بابا کی خدمت نہیں، سال میں ایک دن طے کر لیے مدرس ڈے، سال میں ایک دن طے کر لیے فادرس ڈے، سال میں ایک دن طے کر لیے ٹیچرس ڈے، سال میں ایک دن طے کر لیے برتھ ڈے۔ بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک دن بس طے ہے ان کا، بس اس دن ہی محبتیں اچھل اچھل کے آتی ہیں، باقی کے دنوں میں تم کہاں کی، بابا کہاں کی، اماں کہاں کی، ڈھونڈ لینا سوچ لگا۔ سال بھر نہ باپ بیٹے کو ملنے کو تیار، نہ ماں بیٹوں سے ملنے کو تیار، نہ بیٹے اماں بابا سے ملنے کو تیار۔ یہ کلچر حقیقت میں مسلمانوں کا نہیں تھا، یہ کلچر تھا یہود و نصارہ کا، یہ کلچر تھا مشرکوں کا، کافروں کا۔ مسلمانوں کا کلچر تو یہ تھا کہ اگر حقیقت میں ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہر پیر کو روزہ رکھو۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ کسی نے گریبان پکڑایا آ کر کے؟ اگر کوئی پوچھے تو مجھ سے پوچھنا آ کر کے، میں ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے باقاعدہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اب خوشی حضور جیسا منائے ویسا منانا، یا اپنے دل میں جیسا ہے ویسا منانا؟ سب بولو نا، حضور جیسا منائے ویسا منانا، حضور روزہ رکھ کے منائے۔